رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کو تقریباً ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. جہاں بھی ایمان لانے کی بات کی ہے وہاں اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات 20 مقامات پر قرآن مجید میں آپ کو نظر آئے گا. کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اچھے عمل کیے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مہمانی تیار کی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے لہم اجر غیر ممنون ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. ایسی 20 آیات ہیں. اصل میں اعمال اور ایمان اور عمل صالح یہ دونوں اس لیے بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے گئے تاکہ اس سوال کا جواب ہو جائے اور جو لوگوں کے ذہنوں میں بعض دفعہ ایک بات آ جاتی ہے کہ بعض لوگ عملی اعتبار سے بہت زیادہ کوتاہیوں کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میرا عقیدہ تو اچھا ہے نا. یہاں اس سوال کا جواب اس طرح سے ہے کہ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ ہیں. یعنی اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایمان کی مضبوطی کے اسباب کیا ہے, ایمان کیسے پختہ ہوگا, تو جواب یہ ہوگا کہ ایمان عمل سے مضبوط ہوگا اور عمل کیسے پختہ ہوگا, ایمان سے. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم. یہی وجہ ہے کہ جمہور محدثین اور فقہاء کا یہ موقف ہے ایمان کے بارے میں کہ ایمان جو ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. یزید بالطاعہ, یہ اطاعت سے بڑھتا ہے, وینقص بالمعصیہ, اور معصیت سے گناہ سے کم ہو جاتا. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے
تو خرج عنہ الایمان، اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ابن عباس نے باقاعدہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے میں ڈال کر اس طرح کر کے بتایا، فرمایا خرج عنہ الایمان، ایمان اس سے نکل گیا۔ اور جب ایمان اس سے نکل گیا، پھر جب وہ اس گناہ کو کر چکا تو اس کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ دوبارہ واپس آئے گا تو وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا۔ آپ کسی چیز کو توڑ دے، دو ٹکڑے کر دے، پھر کسی بھی چیز سے اسے جوڑنے کی کوشش کریں، وہ کسی نہ کسی چیز سے جڑ تو جائے گا، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل پہلے کی طرح ہے؟ نہیں۔ تو ایمان انسان کا بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے، اور اس کی ہمیشہ ایک شخص کو، ایک اہل ایمان کو اس کی ہمیشہ فکر رہنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں جس موڑ پر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے بس یہ عمل کر لیا ہے، بس یہ کافی ہے، اور وہ عمل کے اعتبار سے سست پڑ جائے۔ نہیں، ہمیشہ اس کی فکر میں رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ کے نبی کے عظیم صحابی بھی ہیں، ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ روایات ان سے مروی ہیں۔ لیکن ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو یہ رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑے شرف اور کمالات سے نوازا ہے، پھر یہ رونا کیسے؟ وہ فرماتے ہیں لقلت زادی و بعد سفری، میرے پاس زاد راہ تھوڑا ہے اور میرا سفر بڑا لمبا ہے۔ اس کی فکر ہمیشہ ایک مومن کو رہنی چاہیے۔ کسی وقت بھی وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اور پھر نیکی کا کوئی بھی موقع ہو اسے انسان ضائع نہ کرے۔ نیکی کا کوئی بھی کام ہو اس سے ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یہ مت سمجھے یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے یا یہ معمولی سی نیکی ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل اللہ کے نزدیک بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو فکر تو ایک مومن کو ہر حال میں رہنی چاہیے، اور یہ فکر ہونا اس کے ایمان پر دلیل ہے۔ ابن ابی ملیکہ کا قول ہے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں، وہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 30 رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 کے قریب صحابہ کو پایا۔ وہ 30 کے 30 صحابہ میں ہر ایک اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا تھا۔ وہ اس بات سے خائف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے عمل میں
نفاق شامل ہو جائے. بڑا حساس مسئلہ ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے. انسان نیکی کے تعلق سے، اعمال صالحہ کے تعلق سے کوئی لمحہ ضائع نہ کرے، کوئی موقع ضائع نہ کرے. اس کے بہت سے ظاہر فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. کیونکہ کوئی بھی نیکی اور کسی کی بھی نیکی کو اللہ تعالی ضائع نہیں کرتا. بلکہ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی ہے تو عمل کرنے والا کل قیامت کے دن اسے اپنے سامنے دیکھ لے گا، اور اگر ذرہ برابر برائی بھی ہے تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے. خود انسان اس موقع پر یہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کے اندر تو نہ کوئی صغیرہ گناہ ہے، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، الا احصاها، مگر اس کو شمار کیا گیا. سب کچھ یہاں محفوظ ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سارا کیا دھرا اس کے سامنے آ جائے گا. ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. اس لیے ایمان اور عمل صالح یہ ہر وقت ہر مومن کا مطلوب ہونا چاہیے. وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے وہ ایمان سے باہر ہو جائے، اور کسی عمل کو یہ مت سمجھے کہ یہ نیکی میرے متعلق نہیں ہے، یہ مجھے تو کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. کسی بڑے کا سوچ کر وہ اس چھوٹے عمل کو گوا نہ دے، بلکہ ہر عمل کو یہی سمجھ کر، یہی سامنے رکھ کر یہ خیر ہے اور اس خیر کی مجھے ضرورت ہے، بھلے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کے اندر آپ کا ایک خواب مذکور ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں. پھر آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے. آپ یہ خواب بیان کر رہے تھے، صحابہ کرام موجود تھے. پھر آپ نے فرمایا میرے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں عبد الرحمن بن عوف کو دیکھوں. اس مجلس میں عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے عبد الرحمن بن عوف نظر نہیں آئے. عبد الرحمن بن عوف کی اس وقت کیا کیفیت ہوئی جب اللہ کے نبی نے ان کا نام بھی لیا تو فرمایا میں نے اسے دیکھنے کی آرزو بھی کی، پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ وہ مجھے نظر نہیں آئے.
تو ان کی پریشانی بڑھ گئی. پھر فرمایا کہ کافی انتظار کے بعد میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن تم آئے اور تم پسینے میں شرابور تھے. تو میں نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم کہاں رہ گئے تھے؟ تو عبد الرحمن نے جواب دیا کہ حبستنی کثرت مالی، میرے کثرت مال کے حساب و کتاب نے مجھے روک لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آج ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، میں وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. کوئی ایسا موقع جو عمل کرنے کا ہے انسان اس میں کسی طرح پیچھے نہ رہے. اعمال صالحہ کا فائدہ آخرت میں تو ہے ہی، اس کے دنیا میں بھی فوائد ہے. آج کے اس مادی دور میں انسان کس طرح مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب دیکھتے ہیں کیا حال و کیفیت ہے، کیا معاملات ہیں. اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے نماز چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے جھوٹ بولنا پڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی 2 نمبر کام کرنے پڑ جائے. اور ہر شخص کا زیادہ تر اس ساری تگ و دو کے اندر مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہی مسئلہ کہ میں چاہتا ہوں میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، میرے بعد میری اولاد بہتر ہو جائے. میرا بچوں کا مستقبل جو ہے وہ سنور جائے. اس کے لیے بھی قرآن نے مجھے اور آپ کو عمل صالح کا پابند بنایا کہ آپ عمل صالح کریں. صالحیت کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات آسان فرما دے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. قرآن مجید میں ایک دعا مذکور ہے جس میں ایک مسلمان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں، اعمال صالحہ کروں. اعمال صالحہ کیا ہے؟ ترضاہ، اے اللہ جو تجھے پسند آئے، جو تجھے راضی کرے. اعمال صالحہ کی تعریف یہ ہے کہ جس میں اد حق اللہ، اللہ کے حق کو ادا کیا جائے، وہ حق کا عباد ہی، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کیا جائے.
یہ دونوں چیزیں جہاں پائی جائیں اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ اگر ایک شخص دینی اعتبار سے بہت آگے ہے، اعمال کے اندر اللہ کے حق کو ادا کرنے میں بہت آگے ہے، تو وہ جو دوسرے نمبر کا بندوں کے حقوق ہے اس میں پیچھے۔ اللہ کے حق میں نماز میں 5 ٹائم آنا، صف اول میں نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، اللہ کے حق میں بہت آگے۔ کوئی کام آ جائے غریبوں کی مدد کرنے کا، لاکھ روپے خرچ کر دے۔ لیکن جب بندوں کے حق کی باری آ جائے، پتہ چلا وراثت میں بھائی بہنوں کا حق جو ہے غصب کر لی، پتہ چلا اس کا رویہ والدین کے ساتھ اچھا نہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا نہیں، دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ رویہ اچھا نہیں، لوگوں سے میل جول کے اعتبار سے اخلاق اچھا نہیں۔ حالانکہ اس قسم کے شخص کو شریعت نے مفلس کہا، حالانکہ یہ مالدار ہے، بہت پیسے والا ہے۔ آپ نے پوچھا تھا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، پیسے نہ ہو، جائیداد نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، اور اس طرح کے کئی ظلم کیے دنیا کے اندر، اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ اب قیامت کا دن ہے، آج انصاف ہوگا۔ اب پیسے اس کے پاس ہے بھی نہیں، اور پیسے ہوتے بھی تو کسی کام کے نہیں۔ اب فرمایا کہ یہ شخص عبادات تو بہت کر کے آیا، یعنی اس کے پاس نماز بھی ہے، روزے بھی ہے، زکاتیں بھی ہیں، حج بھی ہے۔ اب اس کے اعمال اس آدمی کو دیے جائیں گے جس پر ظلم ہوا۔ فرمایا کہ اس کے اعمال جب اس میں تقسیم کر دیے گئے، ابھی تقاضا کرنے والے باقی تھے کہ اعمال ختم ہو گئے۔ فرمایا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب اس کے نیکیاں ختم ہو گئیں، ان سے کہا کہ بھئی اب اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں ہیں، تم تقاضا کرنے والے بھی باقی ہو، اب یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں۔ فرمایا کہ اب ان کے گناہ کا بوجھ کم کیا گیا اور اس پر ڈالا گیا۔ پھر فرمایا اسے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ میری امت کا مفلس انسان۔ تو صالح وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ بعض لوگ بندوں کے حق میں بڑے پیش ہوتے، با اخلاق بھی ہے، ملنسار بھی ہے، سب کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، اللہ کے راستے میں بہت خرچ بھی کرتا ہے، لیکن عبادت کی طرف کوئی رجحان نہیں۔ حتیٰ کہ اس قسم کے لوگوں کو شیطان نے مسجد سے دور کیا، یہ کہہ کر دور کیا، اب کیا تو نماز پڑھ کے ایسا بنے گا جیسا وہ ہے؟ دیکھو وہ کتنا بڑا نمازی ہے لیکن وہ فلاں کے پیسے کھا گیا،
وہ فلاں سے قطع تعلق ہی کیے ہوئے، وہ فلاں سے رشتے ناتوں کو ختم کیے ہوئے. کیا ایسا نمازی بننا چاہتے ہو؟ نمازی ایسے ہوتے. یعنی ان کو مثال بنا کر شیطان نے اس بندے کو مسجد سے دور کر دیا. فرمایا کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور لوگوں کے حق بھی ادا کرے، وہ صالح ہے. اور جب یہ کام وہ کرے گا تو پھر اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا. یہ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسے جس نے پیدا کیا ہے وہ اسے رزق دینا جانتا. اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن مجید کے اندر آپ نے بہت سی دفعہ پڑھا ہے. سورۃ الکہف ہر جمعے کے دن آپ پڑھتے ہیں. اس میں واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور خضر کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب خضر کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب وہ بنی اسرائیل میں ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے، کسی نے پوچھا موسیٰ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ سب سے بڑا عالم کون ہے لوگوں میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی پر اللہ کی وحی آتی. فرمایا میں ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. فرمایا نہیں موسیٰ تم سے بڑا بھی میرے بندوں میں ایک عالم ہے، وہ خضر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کیف اللقی، اے اللہ اس سے ملاقات کی سبیل کیا ہے؟ ملاقات کی سبیل طریقہ کار بتا دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام پہنچے خضر کے پاس اور بتایا اپنے آنے کا مقصد کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس سے محدثین نے یہ مسئلہ یعنی اخذ کیا، یہ مسئلہ لیا کہ اگر اپنے سے بڑا کوئی علم والا ہو تو اس کے پاس جانا چاہیے، چاہے سفر کرنا پڑے، چاہے بڑا طویل سفر کرنا پڑے. انبیاء ایسا کرتے رہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ بھی ایک علم پر ہیں اللہ کی طرف سے، اس کو میں نہیں جانتا. ایک علم پر میں ہوں، اس کو آپ نہیں جانتے. اس لیے آپ میرے ساتھ نہ صبر نہیں کر سکیں گے. کہنے لگے ایسی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. کہا پھر شرط یہی ہے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات منظور کر لی. پھر راستے کے اندر کچھ واقعات ہوئے. اب اس تفصیل کا وقت تو نہیں، میں صرف اشارتاً اس بات کی طرف آتے ہیں کہ اس دوران خضر نے 3 کام کیے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ بھول کر، دوسری مرتبہ آپ سے یہ بات ایسے ہو گئی اور تیسری بار عمدن ایسا ہو گیا کہ آپ کوئی نہ کوئی سوال کر بیٹھے. آخری معاملہ جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر کے ساتھ تھے تو ایک بستی میں داخل ہوئے. اس بستی والوں سے خضر نے تقاضا کیا کہ ہمیں کھانا دو، ہمیں بھوک لگی. نستطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما. بستی والوں نے انکار کر دیا، آپ کی ضیافت نہیں کی، مہمان نوازی نہیں کی. خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے. آپ نے وہ دیوار درست کر دی. جب وہ دیوار بنا دی نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت
لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے، ہم کھانا کھا لیتے، ویسے بھی ہم نے ان سے کھانا مانگا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا۔ اس مقام پر خضر نے کہا کہ اب میرا اور آپ کا ساتھ تو نہیں چل سکتا، آخری بات مرتبہ آپ کو موقع دیا، آپ نے وہ چانس ضائع کر دیا۔ ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان تو اب جدائیگی ہو جائے گی۔ سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں وہ باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ صبر نہیں کر سکے۔ ان چیزوں کو بیان کرتے ہوئے خضر نے کہا اصلاً یہ جو میں نے دیوار بنائی ہے، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ اگر دیوار گر جاتی اور خزانہ کھل جاتا تو لوگ آ کر یہ خزانہ لے جاتے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ چاہا کہ یہ بچے بلوغت کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا یہ خزانہ خود نکال کر استعمال کریں۔ تو ہم نے یہ کام کیا کیوں ہے؟ کان ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ بہت نیک تھا۔ ان کا باپ نیک تھا۔ نتیجتاً یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر انسان میں، بندے میں صالحیت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا کام انبیاء سے کرواتا، انبیاء اس کا کام کرتے ہیں، اس کی چیزوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ ان یتیم بچوں کا مستقبل تباہ نہیں ہو رہا، ان یتیم بچوں کے معاملات درہم برہم نہیں ہوئے، ڈسٹرب نہیں ہوئے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے اس کو تو اس نے ثانوی حیثیت میں رکھا ہے، اور جس چیز کی اس سے فکر ہونی چاہیے کہ ظاہر ہے وہ بھی انسان کی زندگی کی گزارنے کے لیے ضروری تھا، کسب معاش، اس کو اس نے اولاً حیثیت دے دی، اور اپنی ترتیب سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ معاملات درست ہوں گے، جبکہ معاملات ایسے نہیں۔ معاملات اسی ترتیب پر صحیح ہوں گے جو ترتیب اللہ نے رکھی۔ انسان کا صالح ہونا، ایک مسلمان کا عمل صالح کرنا اور اس کا صالح ہونا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس حدیث کی طرف آ جائیں۔ آپ میں سے الحمدللہ اکثر ساتھی نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں، آپ اتحیات میں یہ دعا کرتے ہیں السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ آج آپ نے دیکھا معاشرے میں جب کوئی شخص کسی سے ملتا ہے نا، سلام دعا کے بعد جب جدا ہونے لگتے ہیں تو اب یہ ایک رواجی جملہ ہماری زبانوں پر آ گئی ہے، کیا دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ بھی کہتا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ دعا کسی سے کروانا اس کا میں مخالف نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی کو یہ نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، لیکن دعا کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر سے کہا، وہ عمرے پر جا رہے تھے، فرمایا اپنے بھائی کو دعا میں نہ بھولنا،
یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا. یہ ایک رواجی جملے کے طور پر لفظ نہیں ہے کہ بس جو بھی جیسا بھی ہو بس دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ رواجی جملہ نہیں بنائیں اس کو. اور اگر بندے میں صالحیت ہو، اگر صالح ہے تو اس کے لیے تو مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں کہیں اللہ کے بندے آباد ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے تو ہر جگہ دعا ہو رہی. آپ کے لیے مکہ میں دعائیں نہیں ہو رہی، مدینہ میں دعائیں نہیں ہو رہی. آپ نے اس پہ غور نہیں کیا. حالانکہ اسی روایت کے اندر جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اور تمام کتب سنن کے اندر بھی ہے، آپ نے فرمایا جب پڑھنے والا یہ کہتا ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، تو فرمایا کہ زمین اور آسمان کے اندر، آسمان کی قید اس لیے لگائی کہ وہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں. کہا اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ جہاں کہیں بھی ہو، یہ دعا اس بندے تک پہنچ جاتی. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صالحیت پیدا کریں اپنے اندر. ضرورت اس امر کی ہے. ضرورت اس امر کی نہیں کہ بس ہر ایک سے صرف ایک رواجی جملہ بول دے، باقی معاملات اپنی مرضی پر، اپنی روٹین پر رکھیں. اس کی ضرورت نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو بدلا جائے، اپنی کوتاہیوں پر نظر کی جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کیا. عمر بن عبدالعزیز سن 99 ہجری میں 99 میں خلیفہ بنے اور 101 میں انتقال ہوگی. عرصہ خلافت کتنا ہے؟ 2 سال. 2 سال خلیفہ رہے. لیکن آپ تاریخ دیکھیں گے تو حیران ہوں گے کہ عرصہ خلافت 2 سال ہونے کے باوجود اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بڑا کام لیا. عمر بن عبدالعزیز سے قبل خلافت پر ان کے چچازاد بھائی کا تسلط رہا، بھائیوں کا. جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، کچھ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کو یہ مشورہ دیا کہ جناب آپ اپنے بچوں کو حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں بھی کچھ وصیت کریں. یہ بھی مستحق ہیں، ان کو کوئی پلاٹ وغیرہ دے دے، کوئی جاگیر دے دے، یہ اپنا گزر اوقات کریں. عمر بن عبدالعزیز کے 10 بیٹے تھے. امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی اور ان کا ترکہ تقسیم کیا گیا تو ہر بچے کے حصے میں صرف 1 دینار آئے، زیادہ ترکہ نہیں تھا. بہت زیادہ پیسے نہیں تھے. جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا فرمانے لگے اگر میری اولاد دین پر قائم رہے گی، ایمان اور عمل صالح پر رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں ان بچوں کی خاطر اپنی آخرت کو کیوں خراب کروں. عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی، ترکہ تقسیم ہو گیا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہی لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ کے اندر، فرماتے ہیں پھر
یہ وقت بھی آیا کہ عمر بن عبدالعزیز کے چچا کے بیٹوں کے پاس جو بڑی بڑی جاگیریں تھیں، جائیدادیں تھیں، ایسے حالات نے پلٹا کھایا کہ ان کا سب کچھ بک گیا، اور اس کنڈیشن میں آ گئے کہ وہ زکوٰۃ لینے والوں میں تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد زکوٰۃ دینے والوں میں سے۔ شرط یہ تھی کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ عمل صالح کیا ہے؟ کس عمل کو عمل صالح کہا گیا؟ اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ ہر مومن کی ضرورت ہے، ہر مومن کو اس کی فکر رہنی چاہیے۔ جس طرح انسان اپنے مال کو جمع کرتا ہے، گنتا ہے، شمار کرتا ہے، ایسے ہی اسے اپنی نیکیوں کو جمع کرنا چاہیے، اسے بھی شمار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میرے پاس نیکیوں کا ذخیرہ کیا ہے، میں نیکیوں کے اعتبار سے کس مقام پر کھڑا ہوا ہوں۔ اس تعلق سے غور کرنے کی بھی ضرورت ہے، اصلاح کی بھی ضرورت ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کسی طرح سے بھی آپ کا ایمان آپ سے رخصت نہ ہو جائے اور نیکی کا کوئی موقع آپ سے ضائع نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم میں جب عبداللہ بن عمر نے ابو ہریرہ سے یہ سنا کہ ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے اس کے لیے 1 قیرات اجر ہے، اور اگر تدفین تک ساتھ رہے تو 2 قیرات اجر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کم سے کم قیرات جو ہے وہ مثل جبل احد، احد پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جب یہ روایت ابو ہریرہ سے سنی تو کیا کہا؟ انظر ماذا تقول یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ خود سوچیں آپ نے کیا کہا ہے ابھی۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ احد پہاڑ جو 6 میل کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، صرف نماز جنازہ پڑھنے سے اتنا ثواب ہے؟ یعنی آپ کو کوئی غلطی تو نہیں لگی، کوئی مغالطہ تو نہیں ہوا؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور 1 دفعہ نہیں سنی، 2 دفعہ نہیں سنی، 3 دفعہ نہیں سنی، 7 مرات 7 مرتبہ سنی۔ آپ نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا میں موجود تھا، میں نے اس موقع پر بھی سنی، اس موقع پر بھی سنی، اس موقع پر بھی سنی، 7 مرتبہ سنی۔ جب یہ وضاحت ابو ہریرہ نے پیش کی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سر جھکا لیتے اور فرماتے ہیں پھر تو ہم نے بہت سے قیرات اجر ضائع کر دی۔ اس عمل کو معمولی سمجھ کر، تو کسی عمل کو معمولی نہ سمجھیں، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت اس نقطے کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔